میں آپ کو چھٹے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان کہلاتا ہے۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 16 اور 17 آیت جس کا ذکر پچھلے حصے میں بھی کیا گیا تھا، پولوس کہتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ انجیل یہ ہے، یعنی ایمان سے ایمان تک، نہ کہ ایمان سے اعمال تک۔ یہ جھوٹی انجیل ہے۔ راست بازی کی خوشخبری ایمان سے ایمان تک ہے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پس ہم ایمان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم لفظ ہے، جی ہاں، نئے عہد نامے کا ایک اہم لفظ اور صحیح باتوں کے نمونے میں سے ایک، جس کا ذکر ہم نے اس سلسلے میں کیا۔ میں ایمان کے بارے میں 3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایمان فضل کا ساتھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پرانے عہد میں ہمارا حصہ شریعت کو پورا کرنا تھا، مگر فضل کے ماتحت ہمارا حصہ فضل پر ایمان لانا ہے۔ فضل یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا، اور ایمان یہ ہے کہ جو خدا نے کیا ہم نے صرف اسے وصول کیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی۔ خدا نے ہمیں تمام چیزیں مسیح کے وسیلہ مفت مہیا کی۔ ہم ان تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمان سے بائبل کہتی ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ پس جو کچھ خدا نے مسیح کے وسیلہ سے مہیا کیا ہے، ایمان اس کو وصول کرنے کا نام ہے۔ ایمان ہمیں نجات نہیں دیتا، اس بات کو ہمیں نہایت دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اعمال میں بدل جائے۔ بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم ایمان ہی سے نجات پاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس طرح وہ اپنے ایمان پر فخر کرتے ہیں۔ ایمان نجات نہیں دیتا، یسوع نجات دیتا ہے، مگر ایمان نجات کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ بس ہم فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، اور یہ ہماری نہیں بلکہ بائبل کی بات ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے۔ پس ہم ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں اور ایمان کے وسیلہ ہی سے جیتے ہیں۔ ہم ایمان سے ایمان تک جاتے ہیں جیسے ہی ہم ایمان کے وسیلہ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ ہی سے اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہاں، ہم ایمان کے وسیلہ ہی سے نجات پاتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسئلہ پچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب لوگ خدا کی بادشاہت میں ایمان سے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اعمال سے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ ان خرابیوں کو ہم کلیسیا کی ابتدا ہی سے دیکھ سکتے ہیں۔ پولوس گلتیا میں گیا اور وہاں اس نے مسیح میں بہت ساری کلیسیاں قائم کی جو مسیح پر ایمان رکھتی تھیں، مگر پھر کچھ مذہبی ذہنیت کے لوگ ان میں آ ملے اور کہا کہ یہ اچھا ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں، یہ اچھا ہے کہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی نجات قائم رکھنے کے لیے موسوی شریعت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پولوس نے کہا تم نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ ایمان سے اعمال کی جانب جا چکے تھے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ انجیل تو ایمان سے ایمان تک ہے، پس ایمان فضل کا ساتھی ہے۔ اگر ہم فضل کے عہد میں ہیں تو ہمیں اس ایمان کے وسیلہ چلنا ہے، اور اس ایمان کے وسیلہ زندگی بسر کرنی ہے کہ خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ دوسری بات جو ایمان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسیح ہمارے ایمان کا بنیادی مرکز ہے۔ کچھ لوگ اپنے ایمان پر ایمان رکھ کر جینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان رکھنے کے لیے کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے۔ یا تو آپ کسی چیز پر ایمان رکھیں گے یا کسی شخص پر ایمان رکھیں گے، یہ نہیں کہ آپ اپنے ایمان پر ایمان رکھیں گے۔ پس ایمان یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھ رہے ہیں اور آپ کا اعتماد اس پر ہے۔ پس خالی ایمان رکھنا کچھ نہیں، آپ کس پر ایمان رکھ رہے ہیں یہ اہم ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، خالی ایمان نہیں بچاتا بلکہ یہ کہ آپ کیا ایمان رکھتے ہیں اور کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمارے ایمان کی مضبوطی کا تعلق اس چیز یا شخص کی مضبوطی پر ہے جس پر ہم نے ایمان رکھا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آسٹریلیا کے مشرق سے مغرب تک گاڑی چلا کر جاؤں گا تو شاید آپ کہیں گے کون سی گاڑی، اور اگر میں کہوں بالکل نئی گاڑی تو آپ کہیں گے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کو وہاں لے جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ ایک زنگ آلودہ پرانی کار جو کہ دھواں بھی چھوڑتی ہے تو آپ کہیں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کے ذریعے ایسا کر پائیں۔
میرا ایمان نہیں کہ آپ وہاں تک جا پائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا تعلق اس چیز کی مضبوطی کے ساتھ ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ پس نئے عہد نامے میں ہمارے ایمان کا بنیادی مرکز یسوع ہے۔ یہ وہ ہے جس پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے اس تعلیمی سلسلے کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جب میں نے نئے عہد نامہ میں ایمان کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کی تو یہ جان کر میں بہت حیران ہوا کہ نئے عہد نامے کے مقابلے میں پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر کم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ایمان کا لفظ تقریباً زیادہ سے زیادہ 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ کیا یہ حیران کن نہیں؟ میں بھی حیران ہوا تھا۔ دراصل اس میں سے زیادہ تر کا مطلب پر ایمان رکھنا یا ایمان رکھے نہیں۔ پس پرانے عہد نامے میں اس کا کوئی زیادہ ذکر نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب ہم نئے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے۔ جواب بہت آسان ہے کہ پرانے عہد نامے میں جس پر ایمان رکھا جاتا تھا وہ ابھی مجسم نہ ہوا تھا۔ یسوع اس دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، اور یہی بات پالوس رسول گلتیوں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ 3 باب 22 اور 23 آیت میں یوں کہتا ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو مسیح یسوع پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ اگلی آیت میں اس جملے پر غور کیجئے، ایمان کے آنے سے پیشتر۔ واہ، ایمان کے آنے سے پیشتر، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ایمان کا مرکز آنے سے پیشتر جو ہمیں ایمان رکھنے کے قابل کرتا ہے، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوئی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ پس یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرانے عہد کا زمانہ ایمان کا نہیں بلکہ امید کا تھا، اس امید پر کہ ایمان آنے والا ہے۔ لیکن ہم ایمان کے دور میں رہ رہے ہیں کیونکہ یسوع یعنی ایمان آ چکا ہے۔ جیسے ہی ہم نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں جو پرانے عہد نامہ کی صرف چوتھے حصے کے برابر ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 115 آیات میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یسوع پر ایمان لائیں، یہاں ایمان لانا ایک فعل ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، وہ راست باز ہیں، مگر صرف ایمان لانے سے، نہ کہ ایمان اور اعمال سے، نہ یسوع اور اعمال سے، بلکہ صرف یسوع پر ایمان سے۔ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے وہ نجات پائے گا۔ 115 کے علاوہ 35 اور آیات میں بھی ایمان کا ذکر ہے جو یہ کہتی ہیں جو کوئی نجات یافتہ ہے اور راست باز ہے وہ صرف ایمان کے وسیلہ سے۔ ان آیات میں ایمان کا لفظ اسم کے طور پر ہے، پس ایمان کا لفظ 150 مرتبہ نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا، جو کہ پرانے عہد نامے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ایمان ابھی ظاہر نہ ہوا تھا۔ وہ امید پر جی رہے تھے، وہ ان وعدوں پر نگاہ کیے ہوئے تھے کہ ایمان آئے گا، لیکن اب وہ آ چکا ہے اور ہم اس میں آرام کر رہے ہیں جو اس نے صلیب پر مکمل کیا ہے۔ اور ان 150 میں سے تقریباً آدھی دفعہ یعنی 86 مرتبہ یہ آپ کو یوحنا کی انجیل میں ملے گا۔ ہم وہاں یسوع پر ایمان لانے کے تعلق سے پڑھتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ایمان یوحنا کی انجیل کا کلیدی لفظ ہے۔ آپ ان آیات کو غور سے دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ایمان کے ساتھ کوئی شرط شامل نہیں کی گئی، یعنی نجات پانے کے لیے ایمان کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں کی گئی۔ یہ ایمان جمع بپتسمہ نہیں، یہ ایمان جمع دائیکی نہیں، یہ ایمان جمع فرمانبرداری نہیں، یہ ایمان جمع سبت نہیں، اور نہ ہی یہ ایمان جمع اعمال ہے۔ یہ صرف یسوع پر ایمان لانا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ایمان جمع، تو آپ اپنی نگاہ یسوع سے ہٹا کر اپنے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں سب کچھ یسوع پر ایمان کی بدولت ہے۔ اگر کچھ ہمارے لیے کرنے کے لیے ہوتا تو صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو کبھی نجات نہ پاتا۔ وہ سولی پر چڑھا ہوا تھا، وہاں نہ وہ کام کر سکتا تھا، نہ خدمت کر سکتا تھا، نہ ہی وہ ہدیہ دے سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کچھ اور کر سکتا تھا، لیکن وہ یسوع پر ایمان لایا اور اسے یسوع نے اپنے ساتھ فردوس میں جانے کی ضمانت دی۔ اسی طرح ہمارا ایمان بائبل پر بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات حیران کر دے، مگر سنیے،
میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان بائبل پر نہیں بلکہ یسوع پر ہے، اور بائبل یسوع کے متعلق لکھا گیا مکاشفہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس بائبل کو پڑھتے ہیں مگر اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ بہت ساری بدعات بھی اسی بائبل کا استعمال کرتی ہیں مگر وہ یسوع پر ایمان تک نہیں پہنچ پائیں، بلکہ ان کا ایمان ان کی اپنی تنظیموں پر ہوتا ہے، ان کے اپنے فرقوں پر ہوتا ہے۔ صحیح کہا نا؟ یہی مسئلہ یسوع کے دور میں بھی تھا۔ بائبل کے بہترین علماء فریسی تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 39 اور 40 آیت میں یسوع نے ان سے کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ بہت سارا وقت ایسا کرنے میں گزارتے تھے۔ لفظ فریسی کا مطلب ہے شریعت کے لیے علیحدہ کیے گئے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیتے تھے تاکہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اور وہ اپنا سارا وقت کلام کے مطالعے میں گزارتے تھے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھا وہ بائبل پڑھتے تو بہت زیادہ تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے مگر اس کے پیغام سے ناسمجھ تھے۔ بے شک وہ بائبل کی بہت ساری کتابوں کی بہت ساری آیات کا زبانی حوالہ دیتے تھے مگر کلام کے ایسے استعمال کا کیا فائدہ جس کے معنی اور پیغام کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور کلام کے معنی اور پیغام صرف یسوع مسیح ہے، اسی کو وہ سمجھ نہ پائے۔ یہ کتنا افسوسناک ہے۔ ہم بائبل اسکول جا کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور 4 سال کا مطالعہ کرنے کے بعد علم سے بھرے ہوئے بائبل اسکول سے باہر آئیں اور ہمیں اس بات ہی کی سمجھ نہ آئے کہ سارا علم صرف یسوع کے متعلق ہے، تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا علم ہمیں اس کے قریب کرے گا؟ ہم نے بائبل کے بہت سارے مضامین کا علم تو حاصل کر لیا، بہت سارے حکموں اور ضابطوں کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ، لیکن یسوع کے بارے میں علم نہیں۔ یہ کتنا افسوسناک ہے۔ یسوع نے کہا، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ بس یہی بات پرانے عہد نامے کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہی ہمیں بتاتی ہے کہ سب یسوع کے بارے میں لکھا گیا، یعنی جو کچھ موسیٰ نے لکھا یا دوسرے نبیوں نے لکھا سب یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہی شاہ کنجی ہے، یہی ہمارے ایمان کا بنیادی مرکز ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھنے میں ناکام رہیں تو ہم واپس حکموں کی کتاب کی طرف مڑ جائیں گے، جس سے ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ حکموں کو پورا نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک شخص کی کہانی سنی جو کہ کسی دوسرے شخص کو سکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، آپ نے بائبل کو یوں پڑھنا ہے، جب بائبل پڑھتے وقت کوئی حکم سامنے آئے تو اس کے سامنے سی لکھ لیں، کیونکہ میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور جب آپ کی نظر میں کوئی وعدہ گزرے تو آپ اس کے آگے پی لکھ لیں۔ اس طرح آپ کو بائبل پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ بس اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ شخص اسے دوبارہ ملا تو اس نے پوچھا، تمہارا بائبل کا مطالعہ کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، مجھے سی کی بیماری ہو گئی ہے۔ بے شمار سی، بے شمار حکم آپ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ حکموں کی کتاب کے طور پر اسے پڑھتے ہیں اور پھر جلد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ خدا کی راست بازی کی تصویر ہے۔ اس راست بازی کو یسوع نے پورا کر دیا ہے۔ یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہی بائبلی ایمان ہے۔ میں لفظ ایمان کو یوں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر صرف یسوع پر بھروسہ کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہی درست تعریف ہے نا؟ سب کچھ چھوڑ کر صرف یسوع پر بھروسہ کرنا۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ قدر و اہمیت صرف یسوع کو دیتے ہیں۔ پطرس کہتا ہے، پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے۔ بائبل پڑھنا کتنا قیمتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یسوع کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے یسوع زیادہ سے زیادہ ہم پر آشکار ہوتا ہے۔ کلام پڑھنے سے ہم پر یہ بھید کھلتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے جو ہماری جانوں کو سیر کرتی ہے، وہ قوت دیتی ہے، وہ ہمیں قائم رکھتی ہے۔ جیسے جیسے ہم یسوع کی دولت کو جانتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ایمان میں بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم ایمان میں کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ذہنی ورزش ہے؟ کیا آپ کو اسے زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ جتنا آپ یسوع کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ ایمان میں بڑھیں گے۔
جتنا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا، وہ کون ہے، اتنا زیادہ آپ ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ آئیے اب ایمان کے تعلق سے تیسری بات پر غور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شکر گزاری ایمان کی زبان ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے کہ شکر گزاری ایمان کی زبان ہے۔ جب اسرائیلی بیابانی سفر میں تھے، ایک متواتر گناہ جو وہ کر رہے تھے وہ خدا پر بڑبڑانا اور شکایت کرنا تھا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بڑبڑانے کا یہ سلسلہ جاری رہا، مگر اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیوں بڑبڑاتے تھے؟ کیونکہ وہ خدا کا یقین نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ بڑبڑانا ایمان نہ رکھنے کی نشانی ہے۔ جب آپ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے تبھی آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تب آپ اس کی فراہمی کو نہیں دیکھتے، تب آپ اس کی محافظت کو نہیں دیکھتے، تب آپ اس کے فضل کو نہیں دیکھتے، تب آپ اس کی کفالت کو بھی نہیں دیکھتے۔ ہم صرف اور صرف اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم خدا پر بھروسہ نہ کرنے کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس بات کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جب ہم مسائل کے دوران خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سخت مشکلات میں بھی خدا کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی فراہمی کا یقین کرتے ہیں، اس کی محافظت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس طرح ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ حالات چاہے کیسے برے ہی کیوں نہ ہوں، ہماری شکر گزاری ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہم عبرانیوں کے خط 13 باب 15 آیت میں پڑھتے ہیں، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف ان کو جو وہ یہودیت میں کرتے تھے اس کا موازنہ مسیحیت سے کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ مسیحیت میں کیا کرنا ہے۔ ہمیں جانوروں کی قربانیاں نہیں دینی بلکہ روحانی قربانیاں دینی ہیں۔ جی ہاں، روحانی قربانیاں، اور ان میں سے ایک قربانی حمد کی قربانی کہلاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو ہمیں حمد کی قربانیاں گزرانی چاہیے، حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حمد کی قربانی شکر گزاری پر مبنی ہو۔ اس لیے تو اسے ہونٹوں کا پھل کہا گیا ہے۔ دراصل اگر ہم اس لفظ کو باغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے جانوروں کی قربانی، لیکن یہ ہمارے ہونٹوں کا پھل ہے۔ یہ ایسی قربانی ہے جسے گزران کر ہم خدا کی حمد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ہم یوں کہیں گے کہ اے باپ، یہ واقعہ جو رونما ہو میرے لیے کوئی خوشگوار نہیں، مگر پھر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے کچھ برا نہیں ہوگا جب تک تو اسے میری زندگی میں اجازت نہ دے، کیونکہ تو قادر مطلق ہے اور سب کچھ تیرے علم میں ہے، اور اگر تو نے اسے اجازت دی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ یہ واقعہ رونما ضرور ہوا، مگر میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو نے کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی، کیونکہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اب میں تیرے فضل کے تخت کے پاس آتا ہوں تاکہ ضرورت کی اس گھڑی میں تیرا فضل حاصل کر سکوں۔ گو کہ یہ ایک مشکل گھڑی ہے، لیکن تیرا کلام کہتا ہے سب چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں، صرف اچھی چیزیں نہیں بلکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ پس میں سب باتوں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ شکر گزاری حمد اور خدا پر ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اس بات کو یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ بے شک خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود اس نے زمین پر ہماری طرح زندگی گزاری۔ بطور انسان وہ جیا، اور بحیثیت ایک کامل انسان وہ بالکل ہماری طرح تھا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کا پورا انحصار اس کے باپ پر تھا۔ ہم اس کی خدمت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ پر اپنے ایمان کا اظہار شکر گزاری سے کرتا ہے۔ ایک اتوار میں اپنی کلیسیا کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا جس میں یسوع نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل اس واقعے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یسوع نے وہ روٹیاں لیں
اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ میں اس حوالے کو پڑھ کر یوں سوچتا تھا کہ یسوع نے کہا ہوگا فضل، اور پھر اس نے برکت دی اور روٹی توڑی، اور پھر اس نے مچھلیوں کے لیے بھی شکر کیا ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ یسوع تو شاید ہر وقت ہی فضل کہتا ہوگا۔ پھر کلام میں کیا لکھا ہے جب ہم تھوڑا آگے پڑھیں؟ لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ میں جو کہنے لگا ہوں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ دراصل یسوع ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا جہاں ایک بیابان میں ہزاروں ہزار لوگ اس کے گرد جمع تھے، وہ بھوکے تھے اور بہت دیر سے اس کے ساتھ تھے۔ اگر وہ کچھ نہ کھاتے تو نڈھال ہو جاتے، اگر میں بھی وہاں ہوتا تو بھوک سے نڈھال ہو جاتا، اور ان کے پاس صرف اور صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ اور یسوع نے آسمان کو دیکھا اور کہا، اے باپ تیرا شکر ہو، تو ساری صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے اور تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ تیرا مسئلہ ہے۔ میں شکر کرتا ہوں تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اور پھر اس نے روٹی توڑی اور تقسیم کرنا شروع کر دی، اور وہ روٹیاں بڑھتی گئیں۔ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن یہاں یسوع باپ پر اپنے پورے بھروسے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ یہاں صرف یہ بات نہیں تھی کہ یسوع نے برکت دی تو روٹیاں اور مچھلیاں بڑھ گئیں، بلکہ یہاں یسوع کا اپنے باپ پر مکمل بھروسہ اور ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ لازر کے زندہ کرنے کے واقعے کو بھی یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں۔ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ آپ نے دیکھا یہ ایمان کا اظہار ہے۔ یسوع نے شکر گزاری کی، اور یسوع ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے وہ باپ پر انحصار کرتا تھا، اسی طرح ہمیں اس پر انحصار کرنا ہے، اور ہمیں یسوع پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جیسے وہ باپ پر بھروسہ کرتا تھا تو باپ اس کے لیے معجزہ کرتا تھا، اسی طرح ہمیں بھی اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ شکر گزاری کے ذریعے بائبل کہتی ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد خدا کی شکر گزاری کرنا ختم کریں، بلکہ مشکلات کے آغاز سے ہی یہ جان کر شکر گزاری کرنا شروع کریں کہ وہ قادر مطلق ہے، سب اس کے اختیار میں ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں۔ اس نے ہمارے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، یہی ہماری مسیحی زندگی ہے۔ مجھے اپنے تجربات بھی یاد ہیں، ایک وقت تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے اور جگہ بھی یاد ہے۔ میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں ڈرامائی انداز سے میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ جب میری زندگی میں مشکلات آتی تھیں تو میں شکایت کرتا تھا، بڑبڑاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سے میری جان چھوٹے۔ لیکن ایک دن خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا، خدا نے بڑے واضح طور سے مجھ سے یہ کہا، کیا میں نے تجھے کبھی ایسی مشکل کا سامنا کرنے دیا جس کا حل موجود نہ تھا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا میں نے تجھے زندگی میں ایسی جگہ تنہا چھوڑا جہاں میں موجود نہ تھا؟ یہ بات میرے لیے مشکل تھی، مگر اس نے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے میرے طریقے کو تبدیل کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس بات میں کامل ہوں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ سب چیزیں مل کر میرے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور اس سے میں نے مشکلات میں شکر گزاری کرنا سیکھا۔ پس خدا کے فضل سے میں نے بڑبڑانے کی بجائے شکر گزاری کرنا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ مشکلات میں با اختیار نہیں، مگر وہ پورا با اختیار ہے، اور اس کا فضل میری مشکلات میں میرے لیے کافی ہے۔ پولوس کلسیوں کے نام خط میں لکھتا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ کس طرح آپ نے یسوع کو قبول کیا تھا؟ ایمان کے وسیلے، یقین کے وسیلے۔ ہم اس مسیحی زندگی میں کس طرح آتے ہیں؟ جی ہاں، ایمان سے، انجیل پر یقین کرنے سے۔ پس اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو۔
اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ پس ایمان شکر گزاری کی زبان ہے، یہ شکر گزاری کا اعلان ہے۔ مزید 2 حوالہ جات کے ساتھ اس حصے کا اختتام کریں گے۔ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ دعا خدا کو حکم دینا نہیں کہ خدا ایسے کر ویسے کر، دعا خدا کو ہر روز کے لیے ہدایات دینا بھی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ لوگ کئی دفعہ خدا کے پاس اپنی شاپنگ کی فہرست لے کر آتے ہیں، یہ کر، یہ ہو جائے، یہ مل جائے، مجھے یہ چاہیے۔ یہ دعا نہیں ہے۔ اپنی ضروریات کو شکر گزاری کے ساتھ خدا کے پاس لانا دعا ہے۔ میں انہیں تیرے پاس لایا ہوں تاکہ جیسے تو چاہتا ہے یہ اس طریقے سے ہوں، تیری مرضی پوری ہو۔ تو قادر مطلق ہے، تو بہتر جانتا ہے، مگر میں اپنی ضرورت کو شکر گزاری کے ساتھ تیرے حضور لایا ہوں، کیونکہ تو ہماری درخواست اور خیال سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ یہ ایک دلچسپ جملہ ہے۔ جی ہاں، جب آپ دعا کریں تو سمجھداری سے کریں تاکہ آپ غلط طریقے یا غیر بائبلی انداز سے دعا نہ کریں۔ ایسی دعا جس سے باپ کو جلال نہ ملے۔ جب آپ دعا کریں تو ضرور شکر گزاری کے ساتھ کریں، کیونکہ اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے۔ آمین۔ لہٰذا ایمان ہمارا خدا کے اس کام پر رد عمل ہے جسے اس نے ہماری جگہ شروع کیا۔ خدا نے ہمارے واسطے سب کچھ مکمل کیا، سب کچھ مہیا کیا، اور جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اس کا بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر اور اس کے وعدوں پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آمین۔